بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ذبح کرنے کا طریقہ ہم گزشتہ گفتگو میں بیان کر چکے ہیں کہ جس میں اہم نقطہ یہ ہے کہ جو گردن کی ایک گرہ ہوتی ہے، ایک ابری ہوئی جگہ ہوتی ہے، اس کے نیچے سے کیا کاٹنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بھول کے کیا ہے اس گرہ کے اوپر سے کاٹ لے یا تھوڑا اوپر سے کاٹ لے بھول کے، اور اسے پتہ چل جائے کہ بھی نیچے سے کاٹنا ضروری ہے اور غلطی ہو گئی ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ دوبارہ سے کیا ہے نیچے سے کاٹ لے، اگر حیوان مرا نہیں ہے۔ اگر حیوان مر چکا ہے تو پھر وہ حرام ہو جائے گا، پھر اس کے کوئی طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری شرائط ہیں کہ جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور روایات میں یہ شرائط بیان ہوئی ہیں، اور آیت اللہ سیستانی نے جو ان کا خلاصہ بیان کیا ہے کہ 6 شرائط ایسی ہیں کہ جو بہت اہم ہیں، جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے جو پہلی شرط اور اہم شرط یہ ہے کہ جس چھری سے ذبح کیا جا رہا ہو وہ خالص لوہا ہونا چاہیے، لوہے کی کیا چھری ہونی چاہیے۔ اور یہاں پہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں اس چیز کی بڑے وضاحت سے کیا ہے اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ لوہے کی چھری کے بغیر وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ دیکھیں مومنین کرام، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھی حیوان کی گردن ہی کاٹنی ہے، لوہے کی چھری سے کاٹیں یا شیشے سے کاٹیں یا کسی بھی طریقے سے کاٹیں، تو یہ لوہے کی شرط کیوں رکھی گئی ہے؟ تو ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ائمہ علیہ السلام کے فرامین کے مطابق چلنا ہے۔ اور اگر آپ وسائل الشیعہ میں چلے جائیں تو وہاں پہ جب ذبح کی بحث شروع ہوتی ہے تو سب سے جو پہلا باب صاحب وسائل نے باندھا ہے وہ یہی باب باندھا ہے کہ لا یجوز تزکیۃ الذبیحۃ بغیر الحدید، کہ بغیر لوہے کے کسی جانور کو اگر آپ ذبح کریں گے تو وہ حلال نہیں ہوگا، لہذا لوہے کا ہونا کیا ضروری ہے۔ اور خود ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ آ کے پوچھا کرتے تھے کہ ہم جو ہے وہ لوہے سے ہٹ کے، اس زمانے میں ایک بانس ہوتا تھا بڑا تیز قسم کا، شیشہ ہوتا تھا اور نوکیلے پتھر ہوتے تھے، تیز پتھر سے کیا چیزیں بنائی جاتی ہیں تلوار ٹائپ کی، تو کیا ہم ان سے کاٹ سکتے ہیں؟ تو مولا فرماتے تھے کہ نہیں، ان سے آپ ذبح نہیں کر سکتے، اگر ان سے ذبح کریں گے تو جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے روایات میں ہے کہ اگر آپ کے پاس لوہا نہیں ہے، لوہے کی چھری نہیں ہے، تو پھر کیا ہے آپ کاٹ سکتے ہیں۔ اور یہی سید سیستانی نے بھی فرمایا ہے کہ اگر آپ کے لیے جب تک ممکن ہے لوہے سے کاٹنا، اس وقت تک لوہے سے کاٹنا کیا ہے واجب ہوگا، لوہے سے ذبح کرنا ضروری ہوگا۔ اگر آپ کے پاس لوہا نہیں ہے، لوہا مل ہی نہیں رہا، لوہے کی چھری آپ کو کہیں پہ نہیں مل رہی، تو اس صورت میں جب لوہا آپ کے پاس ہے ہی نہیں، کہیں سے آپ لے بھی نہیں سکتے، تو پھر کیا ہے آپ کے لیے لوہے کے علاوہ دیگر چیزوں کو کیا ہے کاٹنا جائز ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی ڈسکس ہوتا ہے کہ اگر ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی چھری ہے کہ جو خالص لوہے کی نہیں ہے، وہ مکس ہے، یعنی اسٹیل بھی اس کے اندر موجود ہے، لوہا بھی موجود ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ یعنی پھر آپ کہیں گے کہ چلیں لوہا تو اس کے اندر موجود ہے کم از کم، لیکن سید سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کے طور پہ یہ درست نہیں ہے، اور اس میں اشکال ہے کہ آپ ایک ایسی چھری سے ذبح کریں کہ جو مکس اپ ہے، کہ جس کے اندر لوہا بھی ہے اور اسٹیل بھی ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ مزید اس میں زیادہ اشکال پیدا ہو جاتا ہے اور درست نہیں ہوگا کہ اگر چھری تو لوہے کی ہے لیکن اس کے اوپر جو تہ چڑھائی گئی ہے، جو اس کے اوپر ایک جو ہے وہ رنگ کیا گیا ہے، وہ کس چیز کا ہے؟ وہ سٹیل کا ہے، یعنی سٹیل کے اوپر تہ چڑھی ہوئی ہے اور چھری اصل لوہے کی ہے، تو یہ بھی کیا احتیاط واجب کے طور پہ درست نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ 2 چیزیں ایسی بیان ہوئی ہیں کہ جسے ہم کہتے ہیں ہڈی اور دانت۔ اگر کوئی چھری ہڈی اور دانت سے بنائی گئی ہے اور اگرچہ آپ کے پاس جو ہے وہ لوہا نہیں ہے، تو جو ہڈی اور دانت سے بنائی گئی چیز ہے اس سے احتیاط واجب کے طور پہ ذبح کرنا درست نہیں ہے، اور جانور کیا ہے وہ حلال نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ شرط ہے، اس شرط کا خیال رکھنا بھی بہت اہم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔